وہ کہتی ہے کہ میں آدھی رات کو آ رہی تھی، اور کیوں آدھی رات کو آ رہی تھی یہ بتاتی چلوں میں آپ لوگوں کو۔ اس سے پہلے میں بتاؤں، یہ ایک بہت ہی ہارر اور دلچسپ واقعہ ہے، آپ لوگ ضرور میرے ساتھ اینڈ تک رہیے۔ اس واقعے میں کیسے ایک جن ایک عورت کو اس کے گھر تک بخیریت پہنچا رہی تھی۔ اب معاملہ کیا ہے یہ تو آگے پتہ چلے گا، لیکن مجھے بہت پسند آیا یہ ایک ہارر واقعہ جو کوئی مجھے بتا رہا تھا، اور مجھے بہت اچھا لگا کہ اتنی نفاست سے، اتنی سچائی سے وہ کیسے بیان کر رہا ہے اس واقعے کو، ایک سچ کو وہ کیسے لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ دوستو، یہ واقعہ خیبر پختونخوا کے ایک علاقے کالام میں پیش آیا تھا۔ کہتے ہیں کہ آدھی رات کو ایک عورت چیختے چلاتے ہوئے، بھاگتے ہوئے ہاسپٹل کی طرف جا رہی تھی۔ اب چونکہ سب کو پتہ ہے کالام ایک بہت ہی گنجان اور درختوں سے اور جنگلات سے گنجان، اسی سے پہچانا جاتا ہے، بہت زیادہ جو ہے درختوں کی لحاظ سے گنجان ہے، ٹھیک ہے، انسانوں کی لحاظ سے نہیں۔ کیونکہ میں خود کالام میں ایک مہینہ گزار کے آئی ہوں، وہاں ہم رمضان میں گئے تھے، کیونکہ اس وقت جون جولائی میں جو روزہ آیا تھا بہت سخت تھا، تو ہماری جو 2-3 فیملیز ہے، چچا زاد، بہن بھائی، سب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم یہ پورا روزہ کالام میں کسی ریسٹورینٹ، ہوٹل یا گیسٹ ہاؤس کو بک کر کے گزاریں گے۔ آپ یقین جانیں کہ جون جولائی میں بھی وہاں بارش میں اولے پڑ رہے تھے اور برفباری ہو رہی تھی۔ اب آپ سوچیں کتنا ٹھنڈا علاقہ ہوگا۔ اب یہ ایک سنسناتی ہوئی تیز ہوائیں چل رہی ہے اور ایک عورت بھاگی جا رہی ہے۔ ہاسپٹل پہنچ کے وہ وہاں کسی سے مدد مانگ رہی تھی، کسی سسٹر کو لے کے جاتی۔ یہ کالام کا ایک چھوٹا موٹا ہاسپٹل تھا جو رات کو ہمیشہ بہت کم کھلا رہتا تھا، وہ بھی ایمرجنسی میں۔ خیر، جیسے کہ تیسے وہ ہاسپٹل پہنچ گئی اور وہاں سے کسی نرس کو اپنے ساتھ لے کے، حالانکہ بہت سارے لوگوں نے انکار کیا، کیونکہ وہ جس گھر کے بارے میں انہیں بتا رہی تھی کہ وہاں جانا ہے، ایک ڈیلیوری ہو رہی ہے، ایک ڈیلیوری کروانی ہے، تو بہت سارے نرسوں اور جو جتنے بھی میل فیمیل تھے انہوں نے انکار کیا جانے سے، لیکن ایک عورت بھاگتے ہوئے اس کے ساتھ جانے پہ راضی ہو گئی۔ اس عورت کی عمر تقریباً 66 ایئر تھی۔ آپ سوچے، یہ سب سے سینئر تھی، لیکن اس کی مہارت تو زیادہ نہیں تھی، اس لیے اس کو بہت کم پیسوں پہ رکھا گیا تھا۔ غربت کی وجہ سے وہ اس ہاسپٹل میں اس وقت، یعنی آج سے تقریباً 11 سال پہلے، وہ اس ہاسپٹل میں لگ بھگ 8,000 پہ کام کر رہی تھی، جو اس کے لیے بہت زیادہ تھے۔ دوستو، یہ بیچاری عورت اس کے ساتھ جانے کے لیے رضامند ہو گئی، جبکہ اس کا گھر ہاسپٹل کے بالکل قریب تھا۔ یہ بھاگتے بھاگتے اس عورت کے ساتھ گئی، وہاں ڈیلیوری ہو گئی۔ جتنے بھی کہتے ہیں نا، جتنے بھی تیاری کی چیزیں تھی ایک ڈیلیوری میں جو کام آ سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں اس نے ایک بیگ میں، کیونکہ ان لوگوں کے پاس یہ چیزیں ایمرجنسی کے طور پہ ایک بیگ میں ہی رکھے ہوتے ہیں، تیار ریڈی بیگ ہوتا ہے۔ یہ جلدی اپنا بیگ اٹھا کے اور کچھ چیزیں ادھر ادھر اٹھا کے یہ بھاگنے لگی۔ بھاگتے بھاگتے جب یہ اس چوکٹ پہ پہنچی اور اس نے جا کے دیکھا تو عورت کافی تکلیف میں تھی۔ اس نے ڈرپ اور انجیکشن لگا کے 10-15 منٹ کے اندر بچہ ہوا، یعنی ڈیلیوری ہو گئی۔ یہ ایک لڑکا پیدا ہوا تھا۔ گھر والے خوش تھے کیونکہ 7 بیٹیوں کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا تھا، اور اس عورت کو انعامات دیے، لیکن اس نے انعام لینے سے انکار کیا اور اس نے کہا یہ میرا فرض ہے، اگر میرے فرض کو آپ لوگ میں خریدوں گی یا بھیجوں گی تو مجھے اچھا نہیں لگے گا، مجھے اس کی پیمنٹ ہاسپٹل والے کریں گے۔ اسی طرح ان لوگوں نے اس کو چائے پلائی۔ چائے پیتے پیتے یہ بہت آدھی رات ہو گئی تھی۔ جاتے ہوئے اس گھر کے لوگوں نے اسے کہا بھی کہ ہاسپٹل تک چھوڑ آتے ہیں، لیکن اس نے منع کیا اور کہا آپ لوگ اپنی خوشی انجوائے کیجئے، میں جا سکتی ہوں، کیونکہ یہ ہمارا روٹین ہوتا ہے، چونکہ یہ ہمارے علاقے ہے تو ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، ہم ان پہاڑیوں پہ روز اتر چڑھتے ہیں، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ اب آدھی رات تھی، عورت چونکہ 1.5 عمر کی تھی اور 1.5 عمر کی تھی، اس کی نظر تھوڑی کمزور تھی، یہ راستہ بھٹک گئی۔ راستہ بھٹکتے بھٹکتے وہ ندیوں کے بیچ میں جانے لگی۔
بہت ساری ندیاں، بہت ساری دریابیں جو کالام کے ہیں، بہت تیز ترار ہوتے ہیں اور کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا اگر گر جائے تو۔ یہ بیچارے کبھی ایک پہاڑی پہ چڑھ کے، کبھی دوسرے پہ چڑھ کے، آبادی تو انہیں نظر آ جاتی تھی، لائٹ سے آن لگی ہوئی انہیں تھوڑی بہت نظر آ جاتی تھی، لیکن اپنا راستہ انہیں نہیں نظر آ رہا تھا۔ اور جس راستے پر یہ جاتی تھی وہاں ندی سامنے دیکھ کے یہ واپس ریٹرن ہو جاتی تھی۔ اب ایک جگہ پہ آ کے ایک عورت نے اسے اپنی طرف بلایا۔ یہ جب اس عورت کے پاس گئی تو اس نے ان سے کہا راستہ بھٹک گئی ہو۔ اچھا، ایک جگہ پہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ عورت اس سے کچھ بھی نہیں کہتی، لیکن ایک جگہ پہ جیسے ہی یہ ٹرن ہوتی ہے تو یہ اس کے ساتھ ہی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ دیکھتی ہے کہ کوئی عورت بھی اپنے منزل کی طرف رواں دوا ہے، لیکن ان سے بات نہیں کرے کیونکہ اجنبی ہے۔ اور جاتے جاتے جب ایک جگہ پہ یہ چاہتی ہے کہ ٹرن ہو جائے یا ان سے پوچھے کہ میرا راستہ آپ کو تو نہیں معلوم ہوگا ہاسپٹل تک کون سا راستہ جاتا ہے، کیونکہ مجھے نظر نہیں آ رہا، میں بھٹک چکی ہوں راستہ، تو وہ اسے کہتی ہے میرے ساتھ آؤ، یعنی میرے ساتھ ساتھ چلو، میں بتاتی ہوں تمہارے ہاسپٹل کے راستے میں میرا گھر آتا ہے۔ ایک جگہ پہ یہ بتایا گیا، جبکہ دوسری جگہ پہ یہی بتایا گیا ہے کہ یہ ان سے پوچھتی ہے کہ تم راستہ بھٹک گئی ہو، تو یہ جواب میں ہاں، میں سر ہلاتی ہے کہ ہاں، تو وہ کہتے آؤ میرے پیچھے پیچھے، میں بتاتی ہوں۔ اب ایک جگہ پہ بہت سنسنی ہے، جس جگہ پہ یہ مجھے ریئلٹی یہ والی لگتی ہے کہ یہ جیسی واپس ٹرن ہوتی ہے یہ نرس، تو دیکھتے ہیں کہ کوئی عورت اس کے ساتھ ساتھ جا رہی ہے جو دیر تک خاموش رہتی ہے۔ یہی چیز مجھے اس لیے ریئلٹی لگی کیونکہ بہت سارے ریئل ہارر جو میں واقعات بیان کر چکی ہوں، پرسوں میں ایک سٹوری اپلوڈ کر چکی تھی جس میں نے بتایا تھا نا کہ وہ بندہ کہتے کہ میں جیسی گلی میں انٹر ہوا تو کوئی بندہ میرے ساتھ ساتھ جا رہا تھا اسی گلی میں۔ میں حیران ہوا کہ کیا یہ یہاں کھڑا تھا میرے ساتھ جانا، یا میں اتنا تیز تھا کہ یہ جا رہا تھا لیکن میں اس تک میرے قدم پہنچ گئے اور میں اس کے ساتھ ساتھ جا رہا ہوں۔ اور پھر بعد میں وہ بندہ غائب بھی ہو جاتا ہے، جب میں فون پہ بات کرتا ہوں دیکھتا ہوں تو وہاں کوئی نہیں ہوتا، اور یہ آدھی رات تھی۔ تو اس سٹوری سے، اور ایک اور سٹوری تھی ایک عورت کی، وہ کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ ساتھ ایسے کوئی لگاتا جا رہا تھا بیچ راستے میں، حالانکہ اس سے پہلے نہیں تھا۔ تو اس سے مجھے ریئلائز ہوتا ہے کہ جنات کی یہ ایک عادت ہے کہ اگر وہ آپ کے ساتھ یا آپ کے ساتھ کوئی شرارت جو بھی کرنا چاہے تو آدھی رات میں وہ آپ کے ساتھ ساتھ ایسے جائے گا جیسے کوئی عام بندہ انسان جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بندی کہتی ہے یہ نرس کہ یہ میرے ساتھ ایسے جا رہی تھی جیسے یہ پہلے سے یہاں سے جا رہی ہے اور میں اس کے ساتھ آ کے ملی ہوں اس گلی میں، یعنی میں اس کے ساتھ قدم ملا کے میرے قدم ملے ہیں ان کے ساتھ۔ تو جاتے جاتے بہت خاموشی تھی، تو جب میں نے ٹرن لینی چاہی تو میں نے سوچا اس سے پوچھتی ہوں۔ تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ میں راستہ بھٹک گئی ہوں، کیا آپ کو ہاسپٹل کا راستہ یہاں سے معلوم ہے؟ کیونکہ میں تو جہاں بھی جاتی ہوں جس پہاڑی پہ میں چڑھتی ہوں وہاں ندی ہوتی ہے، اور ندی ایسی کہ سب کو پتہ ہے کہ کالام سوات کی جو دریابیں ہوتی ہیں وہ کیسے ہوتی ہے، کتنی تیز ہوتی ہے، اس کو ندی ہم نہیں کہہ سکتے بلکہ دریا بھی کہتے ہیں۔ تو وہ عورت ان سے کہتی کہ ہاں میرے پیچھے پیچھے آؤ، میں تمہیں بتاؤں تمہارا راستہ کہاں ہے۔ اور یہ اس کے پیچھے 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 اور آخرکار ہاسپٹل کا جو روڈ تھا وہ آ جاتا ہے، اور عورت اللہ کا شکر ادا کرتی ہے اور کہتی آپ کا بہت شکریہ، اب یہاں سے مجھے معلوم ہے، کیونکہ وہاں سے تو ہاسپٹل نظر بھی آ رہا تھا۔ وہ عورت ہنستی اور کہتی ہے جاؤ، اور وہ رک جاتی ہے۔ کہتی ہے یہ عورت کہ جیسے ہی میں اپنے اس سے تھوڑا آگے جا رہی ہے تو اس نے مجھے کہا کہ کیا آپ کسی کے گھر میں گئی تھی ڈیلیوری کرنے؟ تو میں نے کہا ہاں۔ کیا آپ نے مجھے پہچانا کہ میں ایک نرس ہوں؟ یعنی اس عورت کو لگا کہ اس نے مجھے شاید پہچانا، اسی لیے اس نے کہا کہ یہ ڈیلیوری والی عورت ہے جو لوگوں کی مطلب جو بچے پیدا ہوتے ہیں اس میں لیبر میں یہ ہوتے ہیں، لیبر روم وغیرہ میں ہاسپٹل میں۔ تو اس نے کہا کہ کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ کیونکہ ہزاروں پیشنٹ آتے، وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ بھی کسی زمانے میں کسی وقت پہ آئی ہے تو یہ مجھے جانتی ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، میں آپ کو تو نہیں جانتی، لیکن جو بچہ پیدا ہوا ہے نا وہ بچہ آپ کے بہت کام آئے گا۔ میں حیران رہ گیا، اور اس نے جاتے جاتے یہ بھی کہا یہ میری دعا ہے۔ اچھا میں ڈر گئی نا، میں نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہے، کیونکہ یہ تو ایسی مطلب فیوچر کی باتیں کرے، اس کو کہاں سے معلوم کہ وہ بچہ بڑا ہوگا، میں تب تک زندہ بھی رہوں گی یا نہیں۔ خیر وہ عورت کہتی ہے کہ میں مڑی اور اپنے ہاسپٹل کی طرف چل پڑی، لیکن جیسے میں نے ہاسپٹل کے دہلیز پہ قدم رکھا میں نے پیچھے دیکھا وہاں کوئی عورت نہیں تھی۔ میں سمجھے شاید اندھیرا بہت ہے، بس جنگلات کے اندر چلی گئی ہوگی۔
لیکن جیسے ہی میں اندر آئی تو جو کاؤنٹر پہ جو ہمارا جو ایک سرونٹ بیٹا تھا اس نے مجھے کہا تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ میں نے کہا وہ جو عورت مجھے لے کے آئی ہے جو روڈ پہ ابھی کھڑی تھی آپ نے نہیں دیکھا؟ کیونکہ وہ مجھے دور سے نظر آ رہا تھا، وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا، وہ سرونٹ جو مطلب جو ہوتا ہے نا جو شیشے بند ایک کمرے میں ہوتا ہے جو باہر ہوتا ہے ہاسپٹل کے، سب کو انٹری وہ کرواتا ہے نا. تو اس نے مجھے کہا کہ نہیں میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا. اور بس یہ بات یہ کہتی ہے کہ میں کافی گھبرا گئی اور اندر آئی. میں نے کہا یہ کیا اول پول کر رہے؟ تو میں اندر آئی اور میں نے اپنا شال جو ہے چونکہ تھوڑا بہت سردی بہت تھی تو میرا شال تھوڑا گیلا ہو چکا تھا. وہ سخت سردی میں وہ ہوتا ہے نا کہ ہوا میں نمی بہت ہوتی ہے رات کے ٹائم، تو آپ اگر باہر نکلتے تو آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کے کپڑے گیلے ہو. تو اس نے کہا کہ میں نے گرم شال لی دوسرا اور میں وہاں بیٹھ گئی. تو میں نے دیکھا کہ سارے جو ممبرس تھے وہ سب چلے گئے، 2-3 لوگ ہیں. تو میں نے کہا چلو میں بھی گھر جاتی ہوں. میرا گھر بالکل ہاسپٹل کے پیچھے گلی میں تھا. میں جانے لگی، وہاں سے میں جانے لگی اور مجھے پورے راستے جو 5 منٹ کا راستہ تھا مجھے فیل ہوا کہ کوئی عورت میرے پیچھے آ رہی ہے. اچھا اب عورت کا تصور اس لیے میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ اس سے پہلے اس عورت سے میری ملاقات ہوتی تو شاید یہ میری سائیکو میں بیٹھ گیا تھا کہ کوئی عورت میرے پیچھے آ رہی ہے. لیکن اصل میں مجھے صرف اتنا ہی فیل، اگر ریئلٹی پہ بات کی جائے تو مجھے اتنا فیل ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے یا آ رہی ہے. کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا مجھے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ چیز بہت ریئلائز ہو رہا تھا کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے. خیر گھر جا کے وہ رات میں نے گزاری. صبح میں نے سب سے اس سلسلے میں بات کی کہ میں آتے ہوئے نا مجھے بہت ڈر لگا تھا. سب نے مجھے کہا شاید کوئی جنات سے کوئی تھا، شاید کوئی چڑیل، شاید کوئی آدم خور، شکر ہے تم بچ گئی. اور کوئی کہہ رہا تھا کہ شاید کوئی اللہ والی تھی جو تمہیں راستہ دکھایا اور بات ختم. خیر جو بھی تھا دوستو، اب آگے کی کہانی سن لیجئے گا. وقت گزرتا گیا، اس کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوا. لیکن یہ عورت کہتی ہے کہ میری ہر مصیبت حل ہوتی گئی. میری ہر مصیبت، میرے 2 بیٹے تھے، 2 بہوئیں تھے. انہوں نے مجھے خود سے الگ کیا تھا اور میں نے خود الگ رہنا پسند کیا تھا کیونکہ میری بہوئیں اکثر لڑتی رہتی تھی میرے بیٹوں کے ساتھ. تو میں نے ان کی زندگی آسان بنانے کے لیے، یہ ایک سمجھدار ماں تھی، اسے پتہ تھا کہ ساری جدا اس کی جو مغز ہے نا، جڑ ہے لڑائیوں کی، وہ تو ساس بہو ہی ہوتی. تو اس نے اپنے بیٹوں کو سکون دینے کے لیے کہا اور خود کو سکون دینے کے لیے کہا کہ میں الگ ہی رہوں گی. ہاسپٹل کی طرف سے انہیں ایک چھوٹا سا گھر دیا گیا تھا جو کہ اس کی قابلیت کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ گھر خالی پڑا تھا. تو ہاسپٹل کے جو عملہ تھی انہوں نے کچھ گورنمنٹ کو کچھ درخواستیں دے کے اس عورت کے لیے وہ گھر جب تک یہ حیات ہے تب تک لیا تھا، اور اگر ہاسپٹل والے وہ ان سے خالی کرانا چاہے تو یہ خالی کرے گی. اس طرح کچھ شرائط پہ اس کو وہ 1 کمرے کا اور 1 کچن اور 1 باتھ روم کا گھر، چھوٹا سا گھر ملا تھا. اس میں یہ رہ رہی تھی. ان کے بیٹے ان سے ملنے آتے تھے، خوش ہوتی تھی. ان کی ماں خوش ہے، اور ان کے جو بیٹوں کا گھر تھا وہ بھی وہاں قریب ہی تھا دوسری گلی میں. تو ان کے لیے کوئی دقت نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی. اپنے ماں سے ملنا اور ماں کے لیے بیٹوں سے ملنا کوئی پریشانی نہیں تھی. بس یہ تھا کہ زندگیاں الگ الگ تھی تاکہ ان کی بیویاں خوش رہے. ہائے ہائے، پھر کیا ہوتا ہے، اس کی تو زندگی سنور گئی. اس کے بیٹوں نے اسے ان کی جو بہوئی تھی انہوں نے واپس یہی سوچا کہ بھئی ہمیں اپنے ساس کو واپس اپنے گھر لانا چاہیے کیونکہ یہ ہم نے غلط کیا ہے. کچھ چیزیں ان کو ریئلائز ہوئی لیکن وہ نہیں گئی کیونکہ اس نے کہا کہ ہاں میں خوش ہوں، میں نے تم لوگوں کو معاف کیا لیکن میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں. وہاں مجھے کسی قسم کا روک ٹوک نہیں ہے. میں اپنی مرضی سے اٹھتی ہوں، بیٹھتی ہوں، کھانا کھاتی ہوں، کھانا پکاتی ہوں، نہ کھاؤں تو نہیں پکاتی. تو وہ وہاں ہی رہنے پر راضی تھی. وقت گزرتا گیا، ان کے بیٹوں کو اچھے اچھے جاب ملے. اس کے پیچھے سارا جو واقعہ یہ تھا کہ ایک بار اس کے بیٹے نے یہ کہانی لکھی ہے، ٹھیک ہے، کہ میں اس کے گھر مطلب اپنی ماں سے ملنے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ان کے گھر کے اندر ایک عورت انٹر ہوئی ہے. خیر میں نے کہا چلو آس پڑوس کی کوئی عورت ہوگی، اور میں خوش بھی ہوا کہ چلو میری ماں سے لوگوں کا تعلق اچھا ہے تو لوگ مل رہے تو میری امی بھی انٹرٹین ہو رہی ہے. تو میں جب اپنی ماں کے مطلب پیچھے گیا اور وہاں کا اندر داخل ہوا تو وہاں کوئی عورت نہیں تھی. میں نے اپنی ماں سے پوچھا باتوں باتوں میں کہ کون آیا تھا. اس نے کہا کوئی نہیں. تو میں نے کہا اچھا، میں نے تو کسی عورت کو دیکھا جو اس گھر کے اندر. تو میری ماں تھوڑی پیلی سے ہو گئی. میں نے کہا ماما کیا بات ہے، آپ ایسی خاموش اور سوچوں میں گم ہو گئی. اس نے کہا کچھ نہیں.
پھر اس طرح دن گزرتے گئے. اسی طرح میری ماں کو اللہ نے لمبی زندگی عطا کی تھی، وہ گزرتی گئی، وہ دن گزرتے گئے. اس میں کچھ سٹوری اس کی جو ماں ہے خود کی تھی، اور کچھ سٹوری اس کا بیٹا بعد میں کر رہا ہے. تو اس طرح ہوا کہ وہ جو بچہ ہوا تھا نا، وہ 11 سال کا ہو گیا تھا. حالانکہ اس عورت نے اسے کہا تھا کہ 11 سال بعد یہ بچہ آپ کے بہت کام آئے گا. وہ بچہ اکثر کھیلتے کودتے گلیوں میں کھیلتے کودتے، کیونکہ اب بڑا ہو گیا ہے تو دور دور آ کے اپنے دوستوں سے کھیلتا ہے، کرکٹ کھیلتا ہے، کچھ بھی. لیکن اس عورت جو آنٹی تھی نا، جس کے ہاتھ میں پیدا ہوا تھا، وہ بچہ ان کے گھر جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ آپ کو وہ رات یاد ہے جب میں پیدا ہونے والا تھا؟ وہ عورت حیران رہ گئی کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ پلا پہاڑیوں کے پیچھے، پلا وہ ساری جگہ بتائی جہاں یہ رات کو گئی تھی. میں وہاں میرا گھر وہ ہے، اور میں آج سے تقریباً 11 سال پہلے پیدا ہوا تھا، اور آدھی رات کو آپ کو ایک عورت نے بلایا تھا کہ آ کے اس عورت، تو اسے سب کچھ یاد آ جاتا ہے. اور یہ کہتے یہ بات تمہیں کس نے بتائی؟ ہنستے ہنستے کہتے ہیں شرارت سے. تو وہ کہتے ہیں اس نے، جو تمہیں یہاں ہاسپٹل تک لے کے آئی تھی، جو تم راستہ بھٹک گئی تھی. وہ عورت حیران ہو جاتی ہے کہ وہ کہاں رہتی ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتہ، لیکن وہ مجھے کہتی ہے کہ یہ آپ کی ماں ہے. اور وہ بچہ روز آتا تھا، میرے پاؤں دباتا تھا. مجھے حالانکہ ان سے ڈر لگتا تھا. وہ عورت کہتی مجھے بہت ڈر ان سے لگتا تھا، کیونکہ بات ہی کچھ ایسی ہے دوستو، اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو بندے کو ڈر لگے گا نا. وہ کہتے کہ اسے دیکھ کر میں تھوڑا بہت الجھن کا شکار ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ میں نے اپنے بیٹے کو بتائی. اب یہ آگے کی کہانی، بہت ساری کہانی اس کے بیچ میں اس کے بیٹے نے کی ہے کہ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ مت ڈرو، بس اتنا سمجھو کہ وہ کوئی اللہ والی تھی، اور یہ بچہ جس کے لیے کوئی بھی نہیں جا رہا تھا، تم گئی تو تمہاری اس قربانی کے جو کہ بیچ میں تم راستہ بھی بھٹک گئی، بہت تکلیف سے تم گئی. تم 60 سال کی تھی، تمہیں ٹھنڈ لگ رہی تھی، کسی نے فکر نہیں کی، باقی سٹاپ نہیں گئے، لیکن تم گئی. تو اس کا پھل تمہیں مل رہا ہے. کسی کی تکلیف کو آسان کیا تم نے. اور ہاں، واقعی ایسا ہی ہوا تھا. وہ بچہ روز آتا تھا، میرے جتنے بھی کام ہوتے تھے، کیونکہ اب میں اور بھی زیادہ بوڑھی ہو چکی تھی، ہاسپٹل سے ریٹائرمنٹ ہوئی تھی، لیکن میں اسی گھر میں پھر بھی تھی، کیونکہ یہ گاؤں کے جو ہاسپٹل ہوتے ہیں دوستوں، اور ایسے علاقوں کے جہاں کوئی زیادہ جانا نہیں چاہتا، وہاں اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہر چیز کے لیے ہوتی ہے. تو ابھی کوئی اور ایسا نہیں آیا تھا جس کو گھر کی ضرورت تھی، تو اس لیے یہ گھر ابھی تک اس آنٹی کے پاس تھا، ان کی ماں کے پاس تھا. یہ بچہ آتا ہے، اب یہ 18 سال کا نوجوان بن گیا تھا، اور روز اس کے گھر کی صفائی کرتا ہے، اور اس کے لیے پھل فروٹ لاتا ہے، اس کے پاؤں دباتا ہے. یعنی اپنے بیٹوں سے وہ لڑکا اس کی زیادہ خدمت کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ تم نے میری ماں کی تکلیف ختم کی تھی، میں کبھی تمہیں تکلیف میں دیکھنا پسند نہیں کروں گا. آئے ہائے، کیسے الفاظ یار. دیکھو اب ہاررز کی طرف آتے ہیں. یہ جو بھی معاملہ تھا ہو گیا. پھر اس آنٹی کی ڈیتھ، یعنی وہ بوڑھی عمر کی ہو گئی، اور اس نے 100 تک جو ہے زندگی پائی تھی، بہت مدت تک وہ لڑکا. اور پھر اس کی شادی ہو گئی اس بچے کی، یعنی وہ اب ایک آدمی بن چکا تھا، لیکن وہ اس عورت کا بہت خیال رکھتا تھا. اور وہ خود یہ کہتا تھا کہ مجھے نہیں پتا، کہ مجھے کیسے پتا ہے کہ یہ آدھی رات کو آئی تھی. لوگ ان سے پوچھ رہے تھے نا، اس کے گھر والے، کہ تمہیں تو ہم نے ایسا کچھ نہیں بتایا کہ تمہاری پیدائش کیسے ہوئی تھی. تو وہ کہتا ہے مجھے بھی نہیں پتا، لیکن مجھے جیسے کسی نے خواب میں، جیسے کوئی عورت آ کے مجھے بتاتی ہے بچپن میں. اب چونکہ اس کو بچپن میں یہ بات بتائی گئی تھی، جس نے بھی بتائی تھی، مطلب کوئی اللہ والی نے بتائی تھی، جو بھی تھا جنات نے بتائی تھی، اسے اب خود یاد نہیں کہ یہ بات اسے کس نے بتائی ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے تو ایسا ہے جیسے میں خواب دیکھ رہا تھا کہ کوئی عورت آ کے مجھے بتاتی ہے کہ جو ہاسپٹل میں جو آنٹی ہے، فلاں نام ہے یہ وہ، اس نے ہمت کر کے تمہاری ماں کے جو ہے، مطلب جب ڈیلیوری ہو رہی تھی اور تم پیدا ہو رہے تھے، تو سارے سٹاف میں وہ واحد عورت تھی جو اس علاقے میں آئی تھی، اور جاتے ہوئے بیچاری راستہ بھی بھٹک گئی تھی. اور پھر جا کے وہ اپنے گھر تک تب پہنچی تھی جب میں اس کو ہاسپٹل کے بالکل قریب لا کے، مطلب میں نے اس کو راستہ بتا دیا. لیکن تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم نے اس کی بہت خدمت کرنی ہے. اس آدمی کی شادی ہو گئی، پوتے پوتیا، یعنی سب کچھ اس عورت نے دے کے، مطلب اس آدمی کے بچے بھی دے کے، اور پھر کہیں جا کے وہ 100 سال تک پہنچ کے اس کی پھر ڈیتھ ہو گئی. تو دوستو،
ایسے سٹوریز کے بارے میں ہم یہ اتنا بتائیں گے کہ ہر چیز جن نہیں ہوتا، ہر چیز چڑیل نہیں ہوتی، ہر چیز کوئی ہم غیر مرئی مخلوق جسے کہتے ہیں، کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب اس ظاہر سی بات ہے، آپ سوچیں جب ایک عورت لیبر پین میں ہو تو کہتے ہیں یہ ایسا درد ہوتا ہے، ایسا پین ہوتا ہے کہ یہ ہارٹ اٹیک کے قریب قریب ہوتا ہے۔ اور پھر جب کوئی عورت بیچاری جو کہ اس کی رشتہ دار تھی، ظاہر سی بات ہے آپ کے رشتہ دار کو تکلیف ہو تو آپ کو تکلیف ہوگا نا، تو وہ ہاسپٹل میں بھاگ کے آئی اور مدد مانگ رہی تھی، یعنی اس کو نہیں لے کے آ سکتے تھے پہاڑوں پہ ایسے، مطلب کیونکہ اس کا بالکل ٹائم قریب تھا ڈیلیوری کا، تو یہاں سے کوئی جانے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ ہر کسی کو اپنی اوبیسلی ایسی جگہوں پہ جانا کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے ہم افورڈ نہیں کیا، یار بھائی یہ تو بہت جو ہے پہاڑی علاقے ہے اور گیدڑ اور شیر اور ہر چیز یہاں ہوتے تو ہم نہیں جا سکتے، اور پتہ نہیں راستے میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اور اب ہم کیسے جائیں گے پیدل پہاڑوں پہ اتر کود کے۔ تو اس اڈیر عمر کی عورت نے جو ہے کہا کہ میں جاؤں گی، کیونکہ وہ اس درد کو فیل کر رہی تھی، محسوس کر رہی تھی۔ وہ گئی اور بچہ ہو گیا، لیکن آتے ہوئے بھی خود بھی بیچاری مصیبت میں پھنس گئی، لیکن کہتے ہیں نا کہ اللہ جس سے راضی ہو جائے، اللہ نے اس کے لیے ایک ذریعہ بنایا، جو بھی تھا، جہاں بھی تھا، جیسے بھی تھا، چاہے جن تھا، جنی تھی، فرشتہ تھا، کچھ بھی تھا، وہ اس کو اس کے ٹھکانے تک لے آئے اور وعدہ کیا کہ یہ بچہ آپ کا بہت خیال رکھے گا، اور وہی ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں اکثر ہم سمجھتے ہیں نا کہ جنات کچھ چیزیں جو مطلب اللہ بھی ایسی کچھ حرکتوں کو پسند کرتے ہیں، ہماری ایسی کچھ عملات کو، کہ ہمیں اس کا پل بہت جلدی مل جاتا ہے، اور وہ اس عورت کو مل چکا تھا۔ اوکے دوستوں، آج کے لیے یہ ہارر سٹوریز، اگر کسی کے ساتھ بھی آپ کے خاندان میں کچھ ایسا ہوا ہے کہ اس کے بارے میں آپ اچھا سوچ رہے ہیں، دیکھو جنات کے بارے میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈرایا، پلا کو ڈرایا، اس کو ڈرایا، کچھ اچھا نہیں سوچتے، لیکن کچھ چیزیں، کچھ جو کریکٹرز ہوتے ہیں جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، صرف فیل کرتے، وہ ہمارے زندگیوں پر ایسے چاپ چھوڑ جاتے کہ ہمیں جب اس کی یاد آتی تو کچھ اچھائی نظر آ جاتی ہے، اچھا فیل کرتے ہیں ہم۔ تو اگر آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے کسی کے ساتھ ہوئے تو مجھے ضرور کمنٹ میں شارٹ کر کے بتائیں۔